أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا أرحم الراحمين. 3 parts of speech Arabic language کے ہم نے پڑھے تھے اسم فعل اور حرف، اور فعل میں ہم نے 2 طرح کے افعال کے بارے میں پڑھا تھا، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو کہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، اور فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے۔ اور لاسٹ کلاس میں ہم نے کچھ علامات پڑھی تھی جو کہ فعل کے شروع میں آتی ہیں، اور فعل خاص طور پر بلکہ فعل مضارع کے شروع میں آتی ہیں۔ علامات مضارع کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور وہ کون کون سی علامات تھیں جن کا مجموعہ یتان کہلاتا ہے، اور یا تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، غائب کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہی یا دے کا معنی دیتا ہے، وہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے تا کی علامت پڑھی تھی، اور تا کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عموماً جنرلی تا کا ترجمہ تم یا آپ یا تو کر کے کیا جاتا ہے، جیسے تعلم تو جانتا ہے یا جانے گا، تسمع تو سنتا ہے یا سنے گا۔ پھر اسی طریقے سے حمزہ، اگر کسی لفظ کے کسی فعل کے شروع میں حمزہ آ جائے تو یہ متکلم کی علامت ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ہڈن پروناؤن ہے وہ آئے کا ہوگا، میں اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اقولو میں یہ کہتا ہوں یا میں یہ کہتی ہوں، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر نون اگر فعل کے شروع میں آ جائے، جیسے ہم نے نستعین کا لفظ پڑھا، نعبدو کا لفظ پڑھا، تو اس میں ہم کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ 4 علامات مضارع کہلاتی ہیں۔ اب ایک چیز یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ اگر یہ جو 4 علامات ہیں ان میں یا، تا، حمزہ اور نون اگر اس علامت مضارع پر پیش آ جائے اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو اس کا ترجمہ پیسو وائس میں کیا جائے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے انگلش میں ایکٹیو وائس اور پیسو وائس ہوتے ہیں۔ He killed and he was killed. He created and he was created. ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کا فرق ہے۔ تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ عربی زبان میں پیسو وائس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل ماضی میں الگ طریقہ ہے، اس کا ایک الگ پیٹرن ہے، اس کے الگ ایک رول اور قاعدہ ہے، اور فعل مضارع کا الگ رول ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر علامت مضارع کون کون سی ہیں؟ 4 ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ اگر ان کے شروع میں اگر ان پر علامت مضارع پر پیش آ جائے اور 3rd لیٹر پر، یعنی علامت مضارع اور اس کے بعد 3rd لیٹر پر یا 2nd لاسٹ لیٹر جسے آپ کہیں گے اس پر زبر ہے، تو پھر وہ فعل مجہول کہلاتا ہے۔ مجہول کا مطلب ہے پیسو وائس۔ تو فار ایگزامپل یخلق کا مطلب ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یخلق اگر یا پہ زبر ہے تو یخلق کا مطلب ہوتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، he creates اور he will create۔ لیکن جب علامت مضارع پیش لے لے اور عین کلمے پر یعنی 2nd لاسٹ کلمے پر زبر آ جائے تو وہ پیسو وائس کی علامت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یعرف وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا، he is known اور he will be known۔
یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے یا قتل کیا جائے گا. اس کے برعکس اگر میں کہوں یقتلو، یا پر زبر آ جائے تا پہ پیش لگا دوں یقتلو، تو اس کا مطلب ہوگا وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. ہی کلز اور ہی ول کل. لیکن یقتلو کا مطلب ہوگا ہی از بینگ کلڈ، وہ قتل کیا جاتا ہے یا پھر وہ قتل کیا جائے گا. اسی طریقے سے یشرکو وہ شریک بنایا جاتا ہے یا بنایا جائے گا. تو یاد رکھیے اس کو ایک فارمولا کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں. اگر علامت مضارع پر یعنی یا تا الف نون ان پر اگر پیش آ جائے اور عین کلمے پر یعنی سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر آخری حرف سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم دے گا. ٹھیک ہے. یعرف المجرمون بسیماہم پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے، لمن یقتل جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے کہ وہ مردہ ہے، ان کو مردہ مت کہو. ٹھیک. تو یہ چیز یہاں پر نوٹ کرنے کی ہے کہ اچھا یہ بات یاد رکھیے، لیسن کے شروع کے دروس میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ عربی زبان میں جو زیادہ تر الفاظ ہیں وہ 6 حرفی مادے سے مل کے بنتے ہیں جس کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں، اور وہ 3 لیٹرڈ روٹ جو ہے اس سے مختلف الفاظ وجود میں آتے ہیں. اب وہ جو 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ ہے، جیسے فار ایگزامپل یہاں پر آپ دیکھیں خا، لام اور قاف، یہ روٹ ورڈ ہے. یا تو علامت ہے نا، علامت مضارع کی علامت، علامت مضارع کو ہٹا دیجئے تو روٹ ورڈ ہمارے پاس خا، لام، قاف. پھر اسی طریقے سے یعرف میں عین را فا، یقتل میں قاف تا لام، اور یشرک میں شین را اور کاف شرک. تو 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ اکثر عربی زبان میں میجورٹی جو الفاظ ہیں ان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ 6 حرفی مادہ ہوتا ہے. 6 یعنی 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ ہوتا ہے. اب اس 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ کی بھی کے جو حروف ہیں، جو لیٹرز ہیں، ان کا نام ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ پہلا لیٹر، the first letter of the root word is known as فا کلمہ. فا فعل ہے نا، اصل میں فعل ہے، تو فعل فعل بیسک پیٹرن ہوتا ہے. تو کوئی بھی روٹ ورڈ ہو 3 لیٹرڈ اینی روٹ ورڈ، اس کا پہلا حرف فا کلمہ کہلاتا ہے، دوسرا حرف لام کلمہ عین کلمہ کہلاتا ہے، اور تیسرا حرف لام کلمہ کہلاتا ہے. فعل. تو جو میں نے آپ سے بات کی کہ عین کلمہ یعنی the middle letter of the root word is known as عین کلمہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. the middle letter of the root word is known as عین کلمہ. عین کلمے پر اگر زبر آ جائے، علامت مضارع پر اگر پیش آ جائے، تو وہ فعل، وہ ورب پیسو ورب بن جائے گا، فعل مجہول کہلائے گا، فعل مضارع مجہول کہلائے گا. تو یخلق فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور مجہول کا جو ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے وہ کیسے کیا جائے گا؟ جیسے کیا جاتا ہے، کیا جائے گا، فلاں کام کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب ایک اور بات سمجھ لیں، تا کی علامت. تا کے بارے میں ہم نے یہاں پر پڑھا تھا علامت مضارع جب تا کسی لفظ کے شروع میں آتی ہے تو اس کا ترجمہ عموماً تو، تم یا آپ کیا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بار یہی ترجمہ کیا جائے. تا کے علاوہ یعنی تم کے علاوہ بھی بہت سارے مفہوم آتے ہیں اگر کسی لفظ کے شروع میں تا آ جائے. نمبر 1، بعض اوقات تا کا ترجمہ وہ ایک مؤنث بھی ہوتا ہے یعنی شی. ٹھیک ہے. تو تفعلوا کا مطلب تم یہ کام کرتے ہو یا کرو گے، ایک تو یہ معنی ہے. بعض اوقات یہ معنی بھی پایا جاتا ہے وہ یہ کام کرتی ہے یا کرے گی. ٹھیک ہے. سو لا تجزی، اب یہاں پہ تا آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر اب کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس کا ٹرانسلیشن کیسے کریں؟ تم ایک مذکر کا ٹرانسلیشن کیا جائے یا وہ ایک مؤنث کا ٹرانسلیشن کیا جائے، تو اس کا پتہ ہمیں کانٹیکسٹ سے چلے گا. مؤنث کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے.
لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے. تو اب جان یا نفس عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو ورب آیا ہے وہ بھی مؤنث آیا ہے. تو علامت مضارع یہ جو تا ہے یہ مؤنث غائب کی بھی علامت ہے. وہ ہے نا، وہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تھرڈ پرسن، جس کو آپ انگلش میں شی کہتے ہیں. the pronoun of she is hidden within this word. اسی طریقے سے ترحقهم ذلہ، ترحقهم ذلہ، چھائی ہوگی ان پر، چھائی ہوگی ان پر ذلت. تو ذلت یاد رکھیے عربی زبان میں جن ورڈز کے آخر میں گول تا آ جاتی ہے وہ مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کوئی ایڈجیکٹو استعمال کریں گے تو مؤنث کا ایڈجیکٹو استعمال کریں گے، کوئی ان کے لیے فعل کا استعمال کریں گے تو مؤنث کا فعل استعمال کریں گے. اور بھی بہت سارے علامات، بہت سارے معنی ہیں اگر تا کسی لفظ کے شروع میں آ جائے. آج کے لیے یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ آج انشاءاللہ پھر ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں. جیسے جیسے الفاظ قرآن میں ہمارے سامنے آتے جائیں گے لینگویج کے اعتبار سے ہم ان کے میننگز کو اور ان کی سگنیفیکنس کو انشاءاللہ، ان کے رولز کو، گرامیٹیکل رولز کو بھی انشاءاللہ زیر بحث لے کر آئیں گے. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے جو صورتیں مکی دور میں نازل ہوئیں، یعنی اس دور میں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، یعنی ہجرت سے پہلے کا جو دور ہے وہ مکی دور کہلاتا ہے اور ہجرت کے بعد کا دور مدنی دور کہلاتا ہے. تو وہ صورتیں، وہ آیات جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں موجود تھے یا نہیں تھے، لیکن ہجرت سے پہلے کا دور مکی دور کہلاتا ہے اور اسی طریقے سے ہجرت کے بعد کا دور مدنی دور کہلاتا ہے. تو سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے. 286 آیات پر مشتمل ہے. کل رکوع اس کے 40 رکوع ہیں. قرآن حکیم کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ تھی جس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، اور یہ بات بھی ہم نے ڈسکس کی کہ سورۃ الفاتحہ وہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس سے پہلے چند متفرق آیات نازل ہوئی تھی، جیسے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھی، سورہ مزمل کی ابتدائی آیات تھی، سورہ قلم کی ابتدائی آیات تھی، اور پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات تھی. پھر یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم میں اکثر جو صورتیں ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، پیئرز کی شکل میں ہیں. تو مدنی اور مکی صورتوں کے بھی گروپس ہیں، اور ٹوٹل اگر ان کو آپ انالائز کریں تو قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس ہیں، جو ان کے مجموعے ہیں، ان کے اعتبار سے بھی 7 گروپ بنتے ہیں. 7 گروپس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. پہلا گروپ جس کا بھی ہم مطالعہ شروع کریں گے اس میں جو مدنی اور مکی صورتوں کا جو ریشیو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک مکی صورت ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ، جو اپنے سائز کے اعتبار سے، اپنے حجم کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اپنے مقام اور مرتبے اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے. یہاں تک کہ اسے القرآن العظیم اور ام القرآن بھی کہا گیا ہے. تو گویا یہ اپنی جگہ پر خود ایک عظیم قرآن ہے. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد 4 مدنی صورتیں ہیں کنزیکٹیولی: سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ. یہ جو 4 صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، النساء اور المائدہ، یہ جوڑوں کی شکل میں، پیئرز کی شکل میں. تو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ایک گروپ ہے، ایک پیر ہے.
اسی طریقے سے سورہ مائدہ اور سورہ النساء ایک گروپ ہے۔ گروپ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان میں ان کے مضامین کے اعتبار سے مناسبت پائی جاتی ہے۔ تو اب جیسے دیکھ لیجیے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم، اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہی بغیر کسی تمہید کے، سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی پہلے کوئی حروف مقطعات نہیں آئے، کوئی تمہیدی بات نہیں آئی، ڈائریکٹ جو ہے وہ بغیر تمہید کے گفتگو کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا یہ جو جوڑا ہے، اس کے ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین کا نام دیا ہے، اور زہرا کہتے ہیں بہت روشن، بہت چمکدار، تابناک چیز۔ یہ لفظ زہرا حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب بھی ہے، ان کے نام کا بھی جز ہے، فاطمہ الزہرا، یعنی بہت ہی روشن چہرے والی خاتون۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین یعنی دو انتہائی روشن، دو انتہائی تابناک صورتیں، ان کا نام دیا۔ جیسے قرآن کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا مجموعہ جو ہے وہ معوذتین کہلاتا ہے۔ اب پہلے گروپ کی جو مدنی صورتیں ہیں ان کے بارے میں یہ مطلب جو مضامین ہم سورۃ البقرہ میں اور آگے سورہ آل عمران میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ان کی دو مضامین ہیں جو آپ کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پہلا مضمون، پہلا ٹاپک جو سورۃ البقرہ میں ہے وہ ہے شریعت اسلامی۔ کیوں؟ مدنی دور کی صورت ہے، اور مکی دور میں آلموسٹ 2/3 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور مدینہ سورۃ البقرہ پہلی مدنی صورت ہے، یعنی مدنی دور میں بھی ابتدائی زمانے کے اعتبار سے مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوتی ہے، تو ابتدائی مدنی دور کی صورت ہے۔ اس سے پہلے مکی قرآن سارا کا سارا نازل ہو چکا ہے، اگرچہ قرآنی ترتیب میں وہ بعد میں آئے گا، نزولی اعتبار سے پہلے نازل ہو چکا ہے، لیکن قرآن کے مصحف کی جو ترتیب ہے اس میں مدنی صورت پہلے۔ تو اب مکی دور میں آپ کو شریعت کے احکامات نہیں ملیں گے، لیکن جب مدینہ آ کر مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا ایک آزاد معاشرہ قائم ہو گیا، ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی جہاں اپنے قواعد، اپنے قوانین، اپنے اصولوں کے مطابق تمام معاملات طے کیے جا سکتے تھے، تب شریعت کے نزول کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ابتدائی احکام شریعت آپ کو ملیں گے، یعنی جب بھی کوئی عمارت کنسٹرکٹ کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کی فاؤنڈیشنز کو سیٹ کیا جاتا ہے، اس کا ایک ابتدائی خاکہ بنایا جاتا ہے، اس کا ایک اسکیلیٹن بنایا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر تفصیلی نقشے بنتے ہیں۔ تو ابتدائی خاکہ شریعت کا جو ڈھانچہ ہے یا شریعت کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ آپ کو سورۃ البقرہ میں ملیں گی۔ پھر آگے چل کے سورہ نساء میں اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور پھر سورۃ المائدہ میں شریعت کے تکمیلی احکامات آ جائیں گے، اور اسی لیے سورہ مائدہ میں تکمیل شریعت کی یعنی سورہ مائدہ تکمیل شریعت کی صورت ہے، اور اسی میں وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ ایک تو یہ مضمون ہے یعنی شریعت کے احکامات۔ سورہ بقرہ میں بار بار آپ کو یہ آیات ملیں گی، یا ایھا الذین آمنوا، اور ان کے ساتھ پھر شریعت کے احکامات دیے جائیں گے۔ دوسرا مضمون جو ان صورتوں میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے اہل کتاب سے خطاب۔ مکی دور کا سارا خطاب مشرکین مکہ سے تھا، عرب کے وہ لوگ جو مکہ میں اور اس کے ارد گرد آباد تھے، جو بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا تھے۔ چونکہ مکہ میں کوئی یہودی یا نصرانی قبائل آباد نہیں تھے، سب کے سب مشرکین عرب تھے، تو پورے مکی قرآن میں انہی سے آپ کو بحث ملے گی، ان کے جو اعتراضات تھے، ان کے جو سوال تھے، ان کے اوپر بحث، ان کے اوپر ان کے اعتراضات کا جواب ہے، ان پر اتمام حجت کیا گیا۔ اگرچہ آپ کو اہل کتاب کا تذکرہ تو ملے گا، حوالے کے طور پر، ریفرنس کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
جو ہے واقعات آپ کو ملیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، لیکن بنی اسرائیل سے، یہود و نصارہ سے کوئی خطاب نہیں۔ ان سے خطاب شروع ہوتا ہے مدینہ ہجرت کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے، 3 مضبوط قبیلے یہود کے مدینہ میں آباد تھے۔ تو یہ 2 بنیادی مضامین ہیں اس پہلے گروپ کی صورتوں میں۔ اچھا، اب ایک اور تقسیم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں، جیسے کہ سورہ فاتحہ کی ڈسکشن بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جو آپ کو خطاب نظر آئے گا وہ یہود سے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ یہود کے لیے ان کی قوم کا نام ہے۔ تو یہود سے ساری کی ساری گفتگو سورہ بقرہ میں ہے، جبکہ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ آل عمران جوڑا ہے سورۃ البقرہ کا، سورہ آل عمران میں تمام کی تمام گفتگو نصارہ سے ہے، اور یوں یہ مل کر ایک گروپ کو، ایک پیر کو مکمل کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے آپ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو ذروہ سنام کہا ہے، یعنی کلائمیکس، دا پیک۔ حدیث کے الفاظ ہیں البقرۃ سنام القرآن وذروتہ، سورہ بقرہ قرآن کا سنام ہے، اور سنام کہتے ہیں اونٹ کی، اگر آپ نے دیکھی نا جو اس کا ہنچ ہوتا ہے، جو اس کی کوہان ہوتی ہے، اس کی جو پیک ہوتی ہے، ٹاپ، اس کو سنام کہا جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ قرآن کا کلائمیکس ہے۔ حجم کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے طویل ترین سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے، 286 آیات پر مشتمل ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا، سورہ بقرہ کو ایک تو یہ ہم نے تقسیم کی اس میں کہ اس میں ہمیں شریعت کا ڈھانچہ ملے گا، اور اس میں ہمیں بنی اسرائیل سے گفتگو ملے گی۔ سورہ بقرہ کو پھر آپ مزید 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے اس کا ایک نام سورۃ الامتین بھی ہے، یعنی 2 امتوں کی صورت میں۔ تو پہلے حصے میں نصف اول میں سارے کا سارا کلام، سارے کا سارا ایڈریس بنی اسرائیل سے ہے، یا بنی اسرائیل، جو کہ سابقہ امت مسلمہ تھی، موجودہ امت مسلمہ سے پہلے سابقہ امت مسلمہ یہود کی تھی، جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے، زمین پر وہی امت مسلمہ کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن جیسا کہ ہم نے المغضوب علیہم کی ڈسکشن میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام کا نااہل ثابت کر چکے تھے، لہٰذا وہ معزول کر دیے گئے، ان سے وہ رتبہ، وہ پریویلیج چھین لیا گیا، واپس لے لیا گیا، اور ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز کر دی گئی۔ تو سورہ بقرہ کا نصف اول سابقہ امت مسلمہ سے گفتگو ہے، یا بنی اسرائیل کا خطاب، اور ان پر گویا کہ آپ سمجھ لیجئے فرد جرم عائد کی جائے گی کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ فیورز کیے، اور اس کے بدلے میں تمہارا یہ رویہ رہا، تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ رہا، جس کی بنا پر اب تمہیں معزول کیا جا رہا ہے۔ تو ان پر ایک فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہ مضمون ہے فرسٹ ہاف آف سورۃ البقرہ۔ اور پھر اب جو نئی امت مسلمہ قائم ہوئی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے خطاب نصف ثانی میں آپ کو ملے گا، اور سیکنڈ پارٹ جو ہے، دوسرا پارہ کے آغاز کے بعد آپ کو بار بار یہ جو خطاب ہے وہ مسلمانوں سے ملے گا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو امت مسلمہ سے خطاب نصف ثانی میں ہے۔ تو یہ ذہن میں ترتیب رکھیے کہ پہلے حصے میں یہود سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سے خطاب ہے۔ اچھا، پہلا حصہ تقریباً 18 رکوعات پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ٹوٹل 40 رکوع ہیں، تو دوسرا حصہ 22 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اب جو نصف اول، اب اگر آپ اس کی ڈویژن کریں، اس کا ایک مائنڈ میپ بنائیں سورۃ البقرہ کا، تو پہلے 2 رکوع ان میں
تمہیدی ہیں. پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں، فیز ہے بیسیکلی، تمہید باندھی جا رہی ہے. اور اس میں بھی جو 18 رکوع ہیں پہلے حصے کی، ان کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے 4 رکوع تمہیدی رکوع ہیں. تمہیدی رکوع سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک انٹروڈکشن دی جائے گی، ایک پریفیس دیا جائے گا. اس کے بعد 10 رکوعوں پر بنی اسرائیل سے خطاب ہے. 10 رکوع بنی اسرائیل کی ہسٹری اور ان سے خطاب ملتا ہے. اس کے بعد 4 رکوع تحویلی ہیں. تحویل سے مراد تحویل قبلہ، اور تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی اس بات کی نشاندہی تھی کہ اب سابقہ امت مسلمہ کو معزول کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ نئی امت مسلمہ اب وجود میں آئے گی، اور یہ جو تاج ہے امامت کا، یہ اب نئی امت مسلمہ کے سر پر رکھا جائے گا. تو 4 رکوع تمہیدی ہیں، پھر 10 رکوع بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور اس کے بعد پھر 4 رکوع تحویلی. اب جو پہلے 4 رکوع ہیں ان میں بھی جو ڈسکشن کی گئی ہے، جو آیات ہیں ان کی تقسیم کس طریقے سے کی گئی ہے. پہلے 2 رکوع میں 3 قسم کے انسانوں کی ایک تقسیم بیان کی جائے گی. وہ 3 قسم کے انسان کون سے ہیں ابھی ہم ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گا. جب بھی کوئی، یعنی پوری دنیا میں تمام انسانوں کی 3 کیٹیگریز، 3 قسم کے لوگ پائے جائیں گے. جب بھی کوئی نئی دعوت آئے گی، جب بھی کوئی انقلابی دعوت آئے گی، تو ان میں پہلی قسم کے لوگ تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اسے تہے دل سے قبول کریں گے، دل و جان سے قبول کریں گے، اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے. اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی جو بالکل پہلے دن سے، روز اول سے ہی اس کی مخالفت کے لیے کمر کس لیں گے، اس کو ہرگز نہیں مانیں گے، صاف صاف اس کا انکار کر دیں گے. بالکل ٹوٹلی ڈیفائنڈ 2 کیٹیگریز ہیں. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو بین رہیں گے، یعنی ان کا طرز عمل یہ ہوگا کہ بات اچھی تو لگ رہی ہے لیکن قربانی دینا مشکل ہے، اس کے تقاضے بہت مشکل ہیں. بات اچھی ہے، قبول بھی کرتے ہیں، لیکن عملاً اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے. ان کے لیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے. تو یہ جو تفصیل ہے انسانوں کی 3 کیٹیگریز میں جو ڈویژن ہے، وہ ڈسکشن ان کی تمام علامات، کیا علامات ہیں ان لوگوں کی جو کسی دعوت کو دل سے قبول کرتے ہیں، جو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور پھر جو درمیانی صورتحال میں ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ان کے بارے میں ڈسکشن آپ کو ملے گی سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں. پھر اگلے جو 2 رکوع ہیں ان میں آپ سمجھ لیجئے کہ گویا پورے مکی قرآن کا خلاصہ آ گیا ہے. ایک رکوع میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، قرآن کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے اس کی سمری آپ کو ملے گی، اور پھر قرآن مجید کی فلسفی کیا ہے اس کی دعوت آپ کو اگلے رکوع میں ملے گی. تو یہ جو مضامین اصل میں مکی صورتوں میں بہت تفصیل سے زیر بحث آ چکے ہیں. سورہ بقرہ کے شروع کے رکوعات میں ان کی آپ کو ایک سمری، ایک خلاصہ درج کر دیا گیا ہے تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے ان مضامین کو انسان ذہن نشین کر لے. انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا آغاز، اس کی ٹرانسلیشن کا آغاز ہم نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں، کیونکہ میٹنگ ختم ہونے میں کچھ ہی منٹس رہ گئے ہیں، تو پھر پہلی آیت بھی مکمل نہیں ہو سکے. اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ سورۃ البقرہ کی ٹرانسلیشن کا آغاز کریں گے. یہاں تک اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.